سیدتنا فاطمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الناصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار مدد فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ ایک دن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قوت حافظہ کا یہ عالم ہے کہ جو بھی یاد کرتا ہوں اسے بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو یاد نہیں رکھ پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے ابو ہریرہ کپڑا بچھاؤ۔ میں نے کپڑا بچھا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھ کر اپنا دست مبارک میرے کپڑے کو لگایا اور فرمایا، اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ میں نے ایسا ہی کیا، چنانچہ اس دن کے بعد میں کبھی بھی کچھ بھی نہیں بھولا۔ ناظرین کرام، وطن کی محبت انسان کے خمیر میں ہوتی ہے، اور جو باضمیر لوگ ہوتے ہیں ان کے تو ضمیر میں بھی ہوتی ہے۔ آج میں قرآن حکیم کی ایک آیہ مبارکہ سورہ توبہ کی جو ہے اس سے شروع کر رہا ہوں اپنے انٹرو کا آغاز۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں، اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے بھائی بہنیں اور تمہاری بیویاں اور تمہارے دیگر رشتہ دار اور تمہارے اموال جو تم نے محنت سے کمائے اور تجارت و کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ ناظرین کرام، اس آیہ مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پرائرٹی ایک مسلمان کی کیا ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پرائرٹی ہے، اس کی ترجیح ہے، اول یہ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر وطن کی محبت کا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کتنی اپنے وطن سے، اپنے دیش سے اور ماں دھرتی سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی آئی تھی اور سیدہ عائشہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ طیبہ طاہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی تھی، تو انہوں نے اپنی پرانی کتابوں کے حوالے سے جو چیزیں بیان کی وہ لمبی تفصیل ہے۔ اس کے آخر میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام حق دیں گے تو آپ کے اہل وطن آپ کو وطن سے بھی نکال دیں گے۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حیرت کا اظہار فرمایا تھا اور فرمایا بہت پریشان ہو کے، کیا وہ مجھے میرے وطن سے بھی نکال دیں گے؟ اسی طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے جو محبت تھی، اس کا ایک ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صاحب آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ سناؤ مکہ مکرمہ کا کیا حال ہے؟ تو اس نے جب مکہ مکرمہ کے فضائل اور وہاں کی فضا کی باتیں کرنی شروع کی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک جو تھی وہ آنسوؤں سے تر ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ یار ہمارا اشتیاق نہ بڑھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آزردہ ہو گئے۔ اسی لیے جب آپ ہجرت فرما رہے تھے تو اس وقت بھی آپ نے وہ جو میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ اے شہر مکہ تو مجھے بڑا عزیز تھا، مجھے تو اس سے بڑا پیار تھا، لیکن کیا کروں، یہ تمہارے یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے کتنا پیار تھا، اور پھر یہ انبیاء کرام کی سنت بھی رہی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بڑی دعا کی اور اپنے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ جو بیت المقدس ہے ہمارا مقدس وطن ہے، اس کو فتح کرو، اس کی ترغیب دی اور اس سے محبت کا اظہار۔ سیدنا ابراہیم نے دعائیں کی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کو دور سے دیکھتے تھے سواری مبارک کو تیز کر دیتے تھے، مدینہ منورہ کے لیے، وہاں کے پھلوں کے لیے، وہاں کے باغات کے لیے، وہاں کے پیمانوں کے لیے برکت کی
آپ نے دعائیں کی، تو آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے جذبہ حب الوطنی اور اس کے تقاضے کیا ہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ آج میرے ساتھ شریک گفتگو جو ہیں میرے آج اسکالر حضرات، ان میں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی ہیں لاہور اسٹوڈیو سے، ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجھے جوائن کریں گے عاشق پاکستان، قابل فخر جرنیل پاکستان کے جنرل حمید گل کے صاحبزادے عبداللہ حمید گل آج میرے ساتھ ہوں گے۔ میں ابتدا یہاں سے کرتا ہوں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی سے۔ ڈاکٹر صاحب، میں تو کئی دنوں سے یہ کہہ رہا تھا، 3 ماہ سے کہہ رہا ہوں، کتے صبح کی اذان جب ہوتی ہے تو روتے ہیں، خدا کے لیے اس طرف دھیان کریں، کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ وہ جو ہے نا کہ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، اس طرح لوگوں نے توجہ نہیں کی۔ بہرحال حب الوطنی کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے؟ جی غازی صاحب، بہت شکریہ۔ بہت ہی ریلیونٹ موضوع ہے، یہ مارچ کا مہینہ بھی ہے جس کا ایک بڑا ریفرنس قرارداد پاکستان کے حوالے سے ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہر وقت ہماری انفرادی اور قومی زندگی کے ساتھ متعلق ہے، اور اس کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے سیرت پاک سے اور قرآن مجید سے بڑے بنیادی ریفرنسز دے دیے ہیں۔ غازی صاحب، وطن کی محبت کیا ہے، اس کی حدود کیا ہیں اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کو قرآن مجید نے بڑے واضح انداز سے ڈیفائن کیا ہے، بیان فرمایا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ ظاہر ہے جیسے ابھی آپ نے ذکر بھی کیا، اور آپ نے ہجرت کے وقت اس کا جس طرح اظہار فرمایا تھا، تو وطن کی اور مکہ المکرمہ کی یاد جو تھی وہ اکثر موجود رہتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بشارت دی۔ وہ بشارت جو ہے وہ وطن سے محبت کی اکثر ڈائمنشنز کو کور کرتی ہے۔ سورہ قصص کی آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اے میرے رسول، جس نے آپ پہ قرآن مجید کو فرض کیا ہے، آپ کو صاحب قرآن بنایا ہے، وہ آپ کو آپ کے وطن کی طرف ضرور لوٹائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب اس میں کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ تھا، پہلی بات تو اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلی کہ مکہ المکرمہ کی یاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کے اندر تھی، یعنی جو وطن ہے اس کی محبت انسان کی فطرت کے اندر ہے، اور یہ ایک فطری امر ہے۔ پہلی بات جتنے لوگ لندن، امریکہ، پاکستان گئے ہوئے، کینیڈا فوت ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں دفنانا جا کے پاکستان میں، کیونکہ اس کی وجہ غازی صاحب کہ آپ کی روح کی ایک مانست ہوتی ہے اپنے وطن کے ساتھ، ایک قدرتی طور پہ قربت ہوتی ہے، لہذا وہاں پہ جو آپ کو تسکین ملتی ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ دیار غیر میں ہوتے ہیں، لیکن وہاں بھی کئی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں آپ کو اپنے وطن کی مماثلت نظر آتی ہے، ایک ناسٹالجک کیفیت میں آپ چلے جاتے ہیں اس کو دیکھتے ہی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے وطن میں رہ کے آپ پردیس کو یاد کر رہے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ دیس میاں محمد صاحب یاد آ گئے، کہاں کمال ہے، عارف کھڑی رحمۃ اللہ، رومی کشمیر، رومی کشمیر کہ توڑے کتے بن کے رہیے وچ وطن دیاں گلیاں، در در چھڑکاں سہندے رہیے پھر پردیسوں پلیاں، تے دیس اپنے دی ولاں نالوں دیس اپنے دیاں ولاں نالوں تمیں کھو کھائیے، غیر ملک دے باغاں وچوں میوے کھان نہ جائیے۔ کیا بات ہے، یعنی یہ ترجیح ہے، یہ ترجیح ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اس آیت مبارکہ کا آغاز قرآن مجید سے کیا، ان الذی فرض علیک القرآن، یعنی آپ نے اپنے وطن کو ڈیفائن قرآن مجید کے ساتھ کرنا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ سورہ توبہ کی جو آیت مبارکہ بھی آپ نے پڑھی ہے، تعلق اور قرآن مجید کی جو تعلیم ہے اور قرآن مجید کے ساتھ جو آپ کی وابستگی ہے، یہ اب آپ کی پہچان ہے۔ ٹھیک۔ اور جو مادی پہچانیں ہیں وہ اس پہچان کے ماتحت ہوں گی۔ ٹھیک۔ اب آپ کا وطن بدل گیا، یعنی اب وطن سے مراد کچھ اور ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے آئے، مکہ فتح ہو گیا اور یہ قرآن مجید کی یہ بشارت سچ ثابت ہو گئی، چاہیے تھا کہ آپ مکہ میں قیام فرما لیتے، اللہ کا ایک وعدہ تھا، پورا ہو گیا، ٹھیک، لیکن آپ نے مکہ میں قیام نہیں فرمایا۔ آپ نے قیام کہاں فرمایا؟ مدینہ طیبہ میں۔ آپ نے بتا یہ دیا کہ اسلام نے جو تعلیم دی ہے اس میں وطن کی بنیاد وہ نہیں ہے جہاں آپ پیدا ہوئے، وطن کی بنیاد وہ نہیں ہے جہاں آپ کی سکونت ہے، جس آیت کا آپ نے ذکر بھی کیا، بلکہ وطن کی بنیاد وہ جگہ ہے جہاں آپ نے اپنے محبوب حقیقی کے لیے ہجرت کی ہے۔ واہ 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 واہ، یہ کیا ہے؟ ہجرت سوئے دوست۔ آپ کا وطن وہی ہے جہاں آپ کا محبوب حقیقی ہے، جہاں ذات حق ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں سامنے رکھیں گے تو یہ اس کا یہاں سے وطن کا تصور بدل گیا۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ قوم اوطان سے نہیں بنتی، اس پہ بھی آتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ غازی صاحب یہ جو موضوع ہے اس پر قرآن مجید کی بہت ساری آیات بھی ہیں، نبی علیہ السلام کے فرامین بھی ہیں، صحابہ کرام کے اقوال اور واقعات بھی ہیں۔ سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ جو آپ نے حضرت ورقہ بن نوفل کا ذکر کیا، اس کو امام سہیلی الرز الانف میں اس روایت کو لائے ہیں، اور جس عنوان کے تحت اس روایت کو لائے ہیں وہ عنوان ہے حب الرسول وطنہ، نبی علیہ السلام کی اپنی وطن کے ساتھ محبت، اس کے تحت انہوں نے اس روایت کو ذکر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے وطن کے ساتھ جو محبت ہے اس کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے در و دیوار پر نظر پڑتی سواری کو تیز کرتے، حافظ ابن حجر اس میں لکھتے ہیں وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى فَضْلِ الْمَدِينَةِ، اس کے اندر ایک تو دلیل یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کی فضیلت ہے، وَعَلَى مَشْرُوعِيَّةِ حُبِّ الْوَطَنِ وَالْحَنِينِ إِلَيْهِ، اور دوسرا اس کے اندر وطن کی محبت اور اس کی طرف جو شوق ہے اس کی دلیل بھی ہے کہ حضور اپنے وطن پر نظر پڑتے ہی اپنی سواری کو تیز کر لیتے۔ دوسری بات یہ کہ امام راغب اصفہانی نے بڑی تفصیل کے ساتھ وطن کی محبت پر لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو پاکیزہ آدمی ہوتا ہے اس کی جو فطرت ہے اس کے خمیر کو وطن کی محبت کے ساتھ گوندا گیا ہوتا ہے، اس کی جبلت کے اندر وطن کی محبت رکھی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں اگر وطن کی محبت کسی کے دل میں نہ ہو تو پسماندہ ممالک وہ ویران ہو جائیں۔ یہ وطن کی محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ملک ترقی کرتا ہے، جہاں بھی چلیں وہ کھینچ کے واپس لاتی ہے۔ بالکل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے شکایت کی رزق میں کمی کی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر رزق کے معاملے میں لوگ اسی طرح قناعت کریں جس طرح وطن کے معاملے میں قناعت کرتے ہیں، کہ جس طرح وطن پسماندہ ہوتا ہے لیکن لوگ وطن سے محبت کی وجہ سے اپنے وطن میں ٹھہرے رہتے ہیں، اسی طرح اپنے رزق پر قناعت کرو۔ دوسری روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ ایک دیہاتی نے آپ نے اس سے سوال کیا، فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ دیہاتوں کے اندر رہتے ہیں، مشکل زندگی گزارتے ہیں، رزق کی کمی ہوتی ہے، مشقت کو برداشت کرتے ہیں، دیہات چھوڑ کر نہیں جاتے؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضور بات یہ ہے کہ اگر لوگوں میں وطن کی محبت نہ ہو تو یہ پسماندہ ممالک وحشت اور اجڑ جائیں، وحشت کا شکار ہو جائیں، تنگی اور تاریکی کا شکار ہوں، اور لوگ جا کر ان ترقی یافتہ ممالک میں آباد ہوں اور وہاں لوگوں کے رہنے کی گنجائش نہ رہے۔ میں آتا ہوں جی عبداللہ حمید گل صاحب۔ جی عبداللہ گل، بے وجہ تو نہیں ہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے، جی حب الوطنی کے تقاضے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ غازی صاحب۔ کم از کم ایک پروگرام ایسا ہے جس کو کلمہ سے شروع کیا جاتا ہے، قرآن کی آیات سے شروع کیا جاتا ہے، اس کے اندر حمد و ثنا ہوتی ہے، اس کے اندر نعت ہوتی ہے، لیکن بہرحال میں تو اس پہ آپ کو خراج تحسین پیش کر سکتا ہوں، دعا کر سکتا ہوں، آپ کے ٹی وی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ حب الوطن کے جو تقاضے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے جو ابھی آپ نے کیا، جو آج آپ پروگرام کر رہے ہیں، یہ بھی حب الوطنی کے ہی تقاضے ہیں، لیکن ایک بہت عرصے سے سرج جاری ہے ہم پہ، ایک اندیکھی جنگ کے اندر ہم دھکیل دیے گئے ہیں، جہاں ہم سے جو ہے وہ روح محمد ہمارے جسموں سے کشید کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جیسے ابھی دونوں اسکالرز حضرات نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت وطن کے ساتھ تھی وہ کیا تھی، تو یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے جس کے ذریعے ہمارے وطن کے متعلق اور ہمارے وطن کے ان اداروں کے متعلق جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں، جو ہمارے محافظین ہیں، اور اس میں سب شامل ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس میں سول بیوروکریسی شامل نہیں ہوتی، اس کے خلاف ایک سوچے سمجھے انداز کے اندر ہمارے دلوں میں بغض پیدا کر دیا گیا، اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے پاس الحمدللہ لہلہاتے کھیت ہیں، آپ نے بھی خود اس کا ذکر کیا، چاروں طرف آپ نکل جائیں یہاں سے راولپنڈی اسلام آباد سے تو آپ کراچی تک الحمدللہ آپ کو فصلیں ہی فصلیں ملیں گی، لیکن 33% لوگ جو ہے سطح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ دو ہے، ایک تو یہ کہ جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا وہ پاکستان کا مقصد جو ہے وہ ادھورا رہ گیا، اور دوسرا اس کے اندر پرابلم یہ آ گئی کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نظاموں کو چیلنج کر بیٹھا، اور وہ اپنی جبلت کے اندر جو ہے وہ ایک ان تمام نظاموں کی نفی کرتا ہے۔ سوویت یونین کے بعد ان کا نظام گر گیا، اور پھر جو ہے اب امریکہ کا نظام جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہم نے ابھی جو ہے وہ 29 فروری کو گرتے ہوئے دیکھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نیا نظام کون لائے گا؟ نیا نظام قوت ایک ایسی جو کہ
دفاعی قوت بھی ہو, جو معاشی قوت بھی ہو, جس کے اندر افرادی قوت بھی ہو, جس کے اندر سینٹرل ایشیا کے جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ آپ کے سنگم پہ لگ رہے ہوں, جہاں آئل اینڈ گیس ریسورسز جو ہیں وہ آپ کے بارڈر کے اوپر آ رہے ہوں, اور جہاں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ہیومن ریسورسز ہوں آپ اس کے بالکل بارڈر کے اوپر بیٹھے ہوں. اب ایسے ملک کو جو ہے وہ خالی تو نہیں چھوڑا جا سکتا, اس کے لیے نت نئے تجربے کیے جاتے ہیں, کبھی مارچیں کی جاتی ہیں, کبھی عورت مارچ کا نام دیا جاتا ہے. ہم تو خاص تھے قوم رسول ہاشمی کے نام کے اوپر, وہ لوگ جنہوں نے, ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس میں مثال دوں, قائد اعظم کا حکم کی نافرمانی کی جنرل ڈگلس گریسی نے, اور کشمیر میں فوج کشی نہیں کی, اور پشتون قوم جو ہے وہ وہاں گئی, لیکن آج تک یہاں ڈگلس گریسی کے نام پہ ایک گریسی لائن موجود ہے راولپنڈی میں. تو یہ ایک انتہائی لمحہ فکریہ ہے. وہ لوگ جو غدار وطن تھے, جن لوگوں نے پاکستان کو نوچا, جنہوں نے پاکستان کو کھایا, جنہوں نے پاکستان کے خلاف ان کے پرچم نظر آتش کیے گئے, ان لوگوں کو کیا وجہ ہے کہ قانون سازی کر کے ان لوگوں کو جو ہے وہ کلا کما نہیں کیا جا سکتا؟ دنیا میں کس جگہ کے اندر غدار کو موقع دیا جاتا ہے؟ دنیا میں کس پارلیمان کے اندر ایسے لوگوں کو جگہ دی جاتی ہے جو اپنے ہی وطن کو جو ہے وہ نوچتے ہیں, اس کے پرچم کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں, اس کے جو فاؤنڈر ہوتے ہیں آئین کے 62-63 کا, اور پھر قائد اعظم جیسی قداور شخصیت کو اور ان کے متعلق نہ جانے کتنے کتنے گرے ہوئے الزام جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں. آرٹیکل 2A کو گالیاں دیتے ہیں, 295C کو گالیاں دیتے ہیں, جو لکھا ہوا ہے قانون میں, اس قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. 227 کو گالی دیتے ہیں, یہ خاتم النبیین سے بھاگے میں ہیں, یہ جو ہے وہ پاکستان کے نظریے سے بھاگے میں ہیں, یہ تو امن کی آشائیں چلاتے ہیں. اور کمال کی یہ بات ہے کہ ہندوستان کے اندر ان کو پذیرائی ملتی ہے, پتہ نہیں دیگر ممالک کے اندر ان کو پاکستان کے خلاف ایوارڈ دیے جاتے ہیں, بنگلہ دیش کے اندر ہماری فوج کے اوپر الزام لگانے کے اوپر ان کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں. وہ لوگ جو کہ محب وطن ہیں ان کو فار گرانٹڈ لے لیا جاتا ہے, ان کو بالکل پس پشت پہ ڈال دیا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں نئی نسل کو جو ہے وہ یہ ترغیب مل رہی ہے کہ آپ جتنا پاکستان کے خلاف بولیں گے اتنا ہی آپ جو ہے وہ نہ صرف مغرب کی طرف سے بھی نوازے جائیں گے بلکہ آپ کو اپنے ہاں بھی جو ہے وہ بہت نوازا جائے گا. آپ دیکھیں آج وہ لوگ, وہ ٹی وی اینکرز جنہوں نے پاکستان کے حق میں بولا, وہ آج کہاں کھڑے میں ہیں, اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو نت نئے طریقوں سے نشانہ روز بنایا گیا, ان کی کیا پوزیشن تھی؟ وہ لوگ جن کے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا, ان کے لیے آج بھی وہ چھٹی منائی جاتی ہے, ٹی ویوں کے اوپر ان کے اشتہار چلائے جاتے ہیں, ان کے نام سے ٹکٹ جاری ہوتے ہیں, ان کے نام سے پتہ نہیں کون سا کمال جو ہے وہ کر دیا. غضب خدا کا, ساری زندگی آپ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف بولتے رہے, پاکستان کے خلاف بولتے رہے, افواج کو گالی دیتے رہے. حب الوطنی اس سے زیادہ کیا ہے؟ میں آپ کو غازی صاحب, میں بڑا واضح آپ کو بتاتا ہوں, میرا حب الوطنی اور آپ کا حب الوطنی, میں آئی ایم شور, اور ہمارے یہاں جو 2 سکولرز ہیں, میں اپنے نظریہ پاکستان کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں اور دشمن کی لے سکتا ہوں. ہم نے تو جنگ لڑی ہے جی پاکستان کے پچھلے 50 سال سے. بالکل, آپ تو جنگ لڑ رہے ہیں, آپ تو جنگ لڑ رہے ہیں. ہم نے بڑے بڑے مناسب, آپ کو پتا ہے, بڑے بڑے مناسب چھوڑے, اس کے لیے بڑے بڑے مناسب چھوڑے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے, اپنے نظریات پہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ, پاکستان پہ, نظریہ پاکستان پہ, پاکستان سے محبت. پاکستان کے خلاف گالی میں سن ہی نہیں سکتا, قائد اعظم اقبال کے خلاف, پاکستانی فوج کے خلاف ہم سن ہی نہیں سکتے, برداشت ہی نہیں ہوتی ہم سے. جی نہیں, ہم نہیں سن سکتے اس لیے کیونکہ ہم اپنی جبلت کے اندر جو ہیں وہ رائٹسٹ ہیں, اور ہم محبت کرتے ہیں پاکستان سے. پاکستان ایک نظریے کا نام بلکہ ایک عشق کا نام ہے. یہ عشق ہے مجھے اپنے ملک سے, اپنے وطن سے, اپنے رسول سے. اگر میں نے اپنے ملک سے, اپنے رسول سے عشق نہ کیا تو میں بندہ ہی کیا ہو گیا؟ میں تو پھر اللہ کا بندہ ہی نہ ٹھہرا, جو میرے نام کا مطلب ہے. پاکستان ہمارا عشق ہے, اگر ہمارے جسم کو کاٹا جائے تو ہمارے اندر سے سبز خون نکلے گا. آپ کے نالین پاک کے تصدق حاصل کیا گیا. یہ اس ملک وہ ہے جہاں سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی خوشبوئیں جاتی تھی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ہمیں لے کر دیا. یہ پاکستان ان لوگوں نے بنایا, ان کے بڑوں نے بنایا جو انگریز کی جوتیاں چاہتے ہیں. کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے. یہ کیا سارے کوئی انسیڈنٹس تھے کہ 27 رمضان المبارک کو یہ جمعۃ الوداع کے دن اور جو ہے وہ پاکستان کا بن جانا, کیا یہ سارے جو ہے وہ بس محض اتفاقات تھے؟ نو, پاکستان is a square peg in the round hole of the new world order.
پاکستان جو ہے وہ ان تمام نظریوں کے خلاف ہے، اور یہ جو ان کے مغرب کے اور طاغوتی طاقتوں کے اور ہندوستان اور دیگر ممالک کے جو گماشتے پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ کان کھول کے سن لیں، پاکستان جو ہے وہ کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے۔ پاکستان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سے انہوں نے مانگ کے پاکستان لیا۔ پاکستان ان کے نظریات کو تحس نحس کر دے گا، اور یہاں موجود ہیں لوگ۔ جی ڈاکٹر تلولی صاحب، ایمان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وطن عزیز پاکستان سے محبت، جو آدمی اس وطن سے محبت نہیں کرتا مجھے لگتا ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ بھائی صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات جس طرف ہم یہاں اشارہ کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ جس طرف ہم نے بات شروع کی تھی کہ وطن کا تصور کیا ہے ہمارے نزدیک، کہ وطن صرف ایک مٹی اور خاک کے ڈھیر کا نام نہیں ہے، خطے کا نام نہیں ہے، وطن اس جگہ کا نام ہے جو آپ کی آئیڈیالوجی کو میٹیریلائز کرتا ہے، آپ کی آئیڈیالوجی کو مجسم کر کے آپ کے سامنے لاتا ہے۔ اور اس وقت گائی صاحب پوری دنیا میں پاکستان اس تصور کی عملی صورت ہے، ٹھیک، یعنی وہ تصور وطن کا جو قرآن مجید ہمیں دیتا ہے، جو سیرت پاک سے ملتا ہے۔ دیکھیں آپ نے فرمایا میں نے جاہلیت کے تمام بتوں کو اپنے قدموں تلے رون دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وطن کہ اس روایتی بت کو لے کے نہیں چل سکتی ملت اسلامیہ، اگر وہ حقیقی معنوں میں ملت اسلامیہ ہے تو اس تعلیم کا عملی مظہر کیا ہے؟ وہ پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک آئیڈیالوجی پہ وجود میں آیا ہے، اور یہ بالکل ایک آپ دیکھیں اس کی کوئی نظیر آپ کو دنیا کی تاریخ میں نہیں ملے گی۔ تو یہ رنگ اور نسل کی بنیاد پہ وطن پاکستان وجود میں نہیں آیا، یہی وجہ ہے گائی صاحب ہر ملک کے باسیوں نے وہ ملک بنایا ہے۔ جرمنز نے جرمنی بنایا نا، پاکستانیوں نے پاکستان نہیں بنایا، پاکستان نے پاکستانی بنائے ہیں۔ واہ واہ واہ، مجھے یہ بتائیں پاکستان سے پہلے کون پاکستانی تھا؟ ٹھیک، بلوچ تھے، پنجابی تھے، سندھی تھے، پختون تھے، کشمیری تھے، بلتی تھے، یہ سارے لوگ تھے، بنگالی تھے۔ جب پاکستان بن گیا تو پھر پاکستانی وجود میں آ گئے، یعنی یہ بالکل ایسی ترتیب ہے جس کی آپ کو دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ٹھیک، ہاں جی، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ حب الوطنی کے تقاضے ایک یہ بھی ہے کہ اس وطن سے ٹوٹ کے محبت کی جائے، اس کی خدمت کی جائے، اس کے رہنے والوں کی خدمت کی جائے۔ یہاں یہ نہیں کہ ماسک جو ہے وہ اگر 15-20 روپے کا تھا تو 150 روپے کا بنا دو، اگر وہ جو فلوڈ ملتا ہے وہ اس کو مہنگا کر دو، ان دنوں چیزوں کی مہنگائی انتہا پہ پہنچا دو۔ جی گاجی صاحب دیکھیے حقوق العباد کی جب ہم بات کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے پڑوسی کے حقوق بیان کیے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تو یہ حب الوطن کے تقاضے ہیں کہ ایک ملک کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان چیزوں کو جب تک وہ اہمیت نہیں دیں گے تو یہ وہ اپنے وطن سے محبت کے تقاضے پورے نہیں کر رہے۔ نبی علیہ السلام کی اپنے وطن کے ساتھ محبت کا ایک بڑا خوبصورت انداز اور نرالا انداز جو محدثین نے بیان کیا، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب کوئی مریض نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی مٹی اٹھاتے اور اس مٹی کو اٹھا کر آپ فرماتے بسم اللہ تربت اردنا بریقت بادنا یشفا سقیمنا باذن ربنا، کہ اللہ کے نام سے شروع یہ ہمارے زمین کی مٹی ہے اور ہمارے بعد کا لعاب، اور یہ بعد لوگوں کے لیے شفا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو اپنی اس مٹی کے ساتھ محبت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ کا طریقہ بھی ہے، آپ کی تعلیمات بھی ہیں۔ حضرت عمر بن علا کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ کسی شخص کی فطرت اور جبلت کتنی پاکیزہ ہے تو اس کی ذات میں 3 خوبیاں دیکھو۔ سب سے پہلی بات کہ وہ اپنے رشتہ داروں، تعلق داروں اور قرابت داروں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ دوسری بات کہ وہ جو زندگی گزار چکا ہے اس کے گناہوں پر کس طرح گزاری کرتا ہے، اور تیسرا پاکیزہ فطرت اور پاکیزہ جبلت کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان اپنے وطن کے لیے شوق رکھتا ہے، اس کی ذات کے اندر وطن کی محبت پائی جاتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی پھل پیش کیا جاتا تو وہاں اس پھل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما کر جو دعا فرماتے وہ یہی تھی کہ یا اللہ ان پھلوں کے اندر برکت عطا فرما اور شہر مدینہ کے اندر برکت عطا فرما۔ یعنی اپنے وطن کے لیے، وطن کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ وطن کے لیے دعائیں کی جائیں۔ اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اجتماعی توبہ کریں، اجتماعی دعائیں کریں، یا اللہ اس وطن کی حفاظت فرما، اس کے رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ مجھے ناظرین کرام مختصر وقفے کے لیے لیکن ایک بات میں کرتا جاؤں کہ ماں دھرتی کو کبھی کوئی حلالی گالی نہیں دے سکتا۔ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سیدنا و مولانا محمد وعلی
ویلکم بیک ناظرین کرام. امن ندیم قاسمی کے میں نے شعر سے شروع کیا تھا اپنا پروگرام کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. اور یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے, اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. خدا کرے نہ خم ہو سرے وقار وطن, اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو. ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال, کوئی ملول نہ ہو, کوئی خستہ حال نہ ہو. اور خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. جی عبداللہ گل, ہم تو ہر وقت دعائیں کرتے ہیں اللہ اس مملکت کو سلامت رکھے. جی غازی صاحب, میں ایک آپ کی اجازت سے آپ کو ایک قائد اعظم کا کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ نام کے اوپر جو پاکستان کو کہتے ہیں کہ جی پاکستان کیا ہے کیا نہیں, یہ وہ سن لیں ذرا, لبرل اور جتنے وہ سیکولر ہیں وہ کان کھول کے سن لیں. جی The adoption of the Western economic theory will not help us in our goal of creating a happy and contented people. We must work our destiny in our own way and present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality, of manhood and social justice. Wow. We will thereby be fulfilling our mission as Muslims and giving to humanity the message of peace which alone can save it and secure the welfare, happiness and prosperity of mankind. قائد اعظم کے اوپننگ ریمارکس تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان, کراچی, پہلی جولائی 1948. اب بتائیں وہ کہ کیا قائد اعظم نے یہ پاکستان پھر کس لیے بنایا تھا؟ کیا پاکستان جو ہے وہ اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں ہم جو ہے وہ روزانہ گالی دیں گے پاکستان کو؟ کیا پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ کسی اور نظام کو پریکٹس کرنا ہے؟ کیا پاکستان ہم نے جو ہے وہ کیا اینگلو سیکسن لا کے لیے پریکٹس کرنا تھا؟ کیا ہم نے پاکستان جو ہے وہ ویسٹرن ڈیموکریسی کے لیے پریکٹس کرنا تھا؟ ہم نے کرنا کیا تھا؟ ہم نے ادھورا وعدہ کیا, لا الہ کے سفر کو جو ہے محمد رسول اللہ کا نظام دینے سے گریز کیا. یہ ہمارا مسئلہ ہے, اور اسی وجہ سے یہ جتنے لوگ جو ہیں جو سر اٹھاتے ہیں, سرکش لوگ, ان لوگوں کے سر جو ہے وہ کچل دینے چاہیے, کیونکہ یہ لوگ جو ہیں, اور یہ دنیا میں ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں کیا پیٹریوٹ لا امریکہ میں موجود نہیں ہے؟ کیا وہاں بول سکتے ہیں آپ اس طریقے سے؟ آپ بول کے دکھائیں, اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ آپ نظر نہیں آئیں گے. یہ پاکستان کے اندر انہوں نے بنایا ہوا ہے. روزانہ آئے دن یہ شیر خان کی شہادت کو جو ہے وہ چیلنج کریں گے, جس کی سائٹیشن جو ہے اور اس کو سلوٹ کر کے ہندوستان جو ہے وہ کہتے ہیں ایسا ہم نے جو مرد انسان جو ہے وہ دیکھا ہی نہیں کہ پاکستان کی ماؤں نے کیسے جو ہے وہ بہادر جنے ہیں. یہ ہندوستان نے لکھا ہے, میں نے نہیں کہا. آپ کو بتاؤں, شیر خان, وہ عزیز بھٹی جو سینے پہ گولا کھا لیتے ہیں, کس لیے کھاتے ہیں؟ یہ چند ہزار روپے جو تنخواہ ہے, یہ ہمارا کل لڑکا جو ہے وہ شہید ہو گیا. کل بارڈر پہ وہ جو دہشت گردوں کے ساتھ گئے ہیں, کل نوجوان کوئٹہ سے, لیفٹیننٹ لاہور کا, کوئٹہ سے ہمارا بہادر جو ہے وہ شہید ہو گیا. یہ کیا یہ پتر ہٹاتے وکتے ہیں؟ کمال کر رہے ہیں. آپ کیا قربانی جانتے ہیں؟ آپ کس چیز کے نظریے کی بات کرتے ہیں؟ آپ کھاتے پاکستان میں ہیں, آپ جو ہے وہ یہاں عزت پاکستان میں کماتے ہیں اور غراتے پاکستان کے اوپر ہیں. آنکھیں نہ نوچ لیں آپ کی ہم. کیسے ہمت ہوتی ہے آپ کی پاکستان کے متعلق بات کرنے کے لیے؟ اور ان لوگوں کو ہم کھڑے ہو کے اگر انڈیا کی محبت ہے تو ہندوستان چلے جائیں, ہماری جان چھوڑیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ حکومت جو بھی ہو, صاحب جن لوگوں کو ہندوستان کی محبت تھی ان کو تو ہندوستان نے اپنی جو ہے وہ وہاں پوچھا بھی نہیں, انہوں نے گھاس بھی نہیں ڈالی. وہ ننگے دین ننگے وطن ہی ہوتے ہیں. وہ پھر آپ کو پتا ہے نا میر صادق میر جعفر کے ساتھ کیا ہوا تھا, پھر ان کی لاشیں کس نے جو ہے اتاری تھیں؟ انگریز نے تو ان کو جو صلہ دیا تھا وہ بالکل درست کیا تھا, اس نے ایسے ہی کرنا تھا. یہ ان لوگوں کا یہی ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جو ہے آج وہ فورسز جن کا ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں ذکر کیا کہ جو پاکستان کے محافظ ہیں, آج ان لوگوں کو بھی چاہیے ہے کہ وہ لوگ جو وطن عزیز کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں یا اپنے جو زندگیوں کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں, جو عبداللہ گل کرنا کیا چاہیے کے سامنے جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہیں. ہم نے ان بدبختوں کا ذکر کر دیا جو پاکستان کے خلاف, نظریے کے خلاف,
دین کے خلاف جو ہے وہ ہرزہ سرائیاں کرتے ہیں. لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حب الوطن لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ میں تو یہی کرنا چاہیے کہ خاموش ہو کے گھروں میں بیٹھ جائیں. لوگ گالی دیں پاکستان کو، پاکستانی فوج کو، قائد اعظم کو، اقبال کو، اور ان کے بعد ہم ان کو چینلوں پہ بلائیں اور ان کو بڑا انٹلیکچول کر کے پیش کریں. اور ہمیں چاہیے محبان وطن اور دین کی محبت کرنے والے رسول اللہ کے غلام اپنے گھروں میں بند ہو کے بیٹھ جائیں، چپ کر جائیں، بس خاموشی اختیار کریں. نہیں جی نہیں، بالکل بھی نہیں. غازی صاحب کیا وعدہ نہیں کیا تھا ہم نے؟ کیا اللہ کے حضور وعدہ نہیں کیا تھا ہم نے؟ کیا 23 مارچ کو جو ہے وہ کیا وعدہ نہیں کر کے آئے تھے ہم لوگ؟ کیا منٹو پارک کے اندر آج جو مینار پاکستان بنا ہوا ہے وہ کس چیز کی ہمیں جو ہے وہ بار بار یاد دلاتا ہے؟ یہ ایسا نہیں ہوگا. ان لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ باطل اور حق جو ہے وہ ساتھ چلتا ہے، لیکن باطل مٹنے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ حق جب آ جاتا ہے تو باطل نہیں ٹھہر سکتا. صرف مسئلہ یہ ہے کہ آج کشمیر کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، آخر ہماری زبانیں کیوں جو ہیں وہ کمزور پڑ گئی ہیں؟ مسئلہ یہ ہے ہمارے اندر جو جذبہ جہاد اور شوق شہادت تھا اس کو کہیں کمزور تو نہیں کر دیا گیا؟ کہیں اس کے اندر ڈینٹ تو نہیں ڈال دیے گئے؟ کہیں اس کو چکنی چوپڑی باتوں کے اندر جو ہے وہ کہیں اس کو گھیر کے پیش تو نہیں کر دیا گیا؟ ہندوستان میں مسلمانوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں روز، انتہا ہو گئی ہے. اب تو قائد اعظم کا دیکھیں نا، جو امن کی آشائیں چلاتے تھے ان کو جنگ کی بھاشا نہیں دکھ رہی کیا؟ ان کو نہیں نظر آ رہا؟ تو پھر آج ان کو ارمان ٹھنڈے پڑ گئے ہیں نا ان کے. آج ان کو پتا چل گیا ہے کہ ہندوستان کے اندر جو مرضی کر لیں. پھر قرآن کہتا ہے نا کہ تمہارے نہیں دوست ہو سکتے، پھر آپ قرآن کی آیتوں کو جھٹلائیں گے. پھر عبداللہ گل، میں ایک بات کروں، ایک مولوی صاحب بڑے مدرسے کے ہندوستان کے، انہوں نے پاکستان کا جھنڈا جلایا تھا، آپ کو یاد ہوگا. کشمیر کو کہا یہ بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور کشمیر جو ہے وہ ایسا ہے، پاکستان غلط بنا تھا. ان کو جوتے پڑے ہیں، ابھی ان کی کار کے شیشے توڑے، ان کو ڈنڈے پڑے، اور روتے ہوئے عورتوں کی طرح، وہ جو ہوتی ہیں کمزور عورتیں، ان کی طرح آنسو بہا رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، ہمیں تو بہت مارا. یہ دیکھیں ہم تو بھارت کے، ہم تو ان کے ایجنٹ تھے مودی میاں کے، اور ہمارے ساتھ کیا ہوا. ان کو جوتے پڑیں گے جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، جہاں بھی ہوں گے ان کو جوتے پڑیں گے. مکافات عمل ہے نا جناب، مکافات عمل ہے. کیا قدرت جو ہے وہ پاکستان کو ابھی تک پروٹیکٹ نہیں کر رہی؟ لیکن کیا پاکستان ذخیرہ اندوزوں کے لیے بنایا گیا تھا؟ کیا پاکستان جو ہے غریبوں پہ ظلم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا؟ کیا پاکستان جو ہے وہ انصاف کے تقاضے غریبوں اور امیروں کے لیے طاقتور اور کمزور؟ عبداللہ گل، آپ سے بات ہوتی رہے گی. جی ڈاکٹر صاحب کرنا کیا چاہیے؟ آپ ذرا ادھر صاحب اس پہ بڑی واضح ایک دو تین چار باتیں بتائیں. قرآن مجید نے ہمیں بڑی واضح ہدایت دی ہے. ارشاد ربانی وَأَعِدُّوا لَهُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اپنی قوت اور اپنے لشکر تیار رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا کس کے لیے تیار رکھیں؟ بڑی قابل غور بات یہ ہے، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، تاکہ ان کی اس تیاری سے اللہ کے دشمنوں پر اور ان کے دشمنوں پر ان کا روب رہے. وہ کئی طرح کے دشمن ہیں، ایک وہ دشمن جو نظر آتے ہیں اور ایک وہ دشمن جو نظر نہیں آتے. ٹھیک. دیکھیں سوسائٹی کے اندر غازی صاحب ہر جگہ پہ یہ ہوتا ہے، ہر وہ قوم جس میں پوٹینشیل ہو اس کے خطرات بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں. ٹھیک. پاکستان اپنے قیام کے بعد سے جن مقاصد کے لیے بنا تھا، اگر وہ مقاصد آگے بڑھتے تو غازی صاحب وہ مقاصد دنیا کے نظام کو بدلنے والے مقاصد ہیں. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں میں یہ ان کو روکنے کے اب کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات غازی صاحب یہ ہے، کیا کرنا چاہیے غازی صاحب پہلی بات یہ ہے، ہمیں اپنی نوجوان نسل کے اندر، اور غازی صاحب اس چیز کو ہم بالکل بھول گئے ہیں، نوجوان نسل کے اندر، قوم کے اندر اس شعور کو جو ہے وہ فروغ دینا چاہیے کہ ہندو ذہنیت کیا ہے. ٹھیک ہے. بنیادی بات یہ ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں غازی صاحب مودی، ہندو ذہنیت کے خلاف جی ہم بات نہیں کر سکتے. غازی صاحب میں ایک جملہ آپ کو کہنا چاہوں گا. مودی نے اپنی پارلیمنٹیرین سے گفتگو کی اور کہا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں، یہ ابھی پہلا سٹیپ ہے، آگے دیکھیے گا میں کیا کرتا ہوں. غازی صاحب جب تک آپ اس ذہن کو نہیں سمجھتے، میں آپ کی خدمت، پیشاب مسلمانوں کو زبردستی ہندوستان میں پلایا گیا. غازی صاحب میں عرض کرتا ہوں، اگر قائد اعظم اور اقبال ہندو ذہنیت سے آگاہ نہ ہوتے پاکستان کبھی نہ بنتا. ٹھیک. پاکستان کیوں بنا؟ قائد اعظم نے فرمایا ہندو نے ہمیں ایک دیوار کے ساتھ لگایا، وہ تو کبھی پاکستان بنانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، یہ فیزیبل نہیں تھا، یہ ہندو تعصب تھا. غازی صاحب جب تک آپ اپنی پہلے نوجوان نسل کو ہم نظریہ پاکستان سے روشناس کرائیں. غازی صاحب نظریہ پاکستان سے بھی پہلے ہندو ذہنیت سے آشنا کریں، انہیں پتہ چلے نظریہ پاکستان ہے کیا. ٹھیک.
غازی صاحب نظریہ پاکستان کیوں وجود میں ہے؟ دو قومی نظریے پہ یہ قوم کیوں آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی بقا کو خطرہ کس سے تھا؟ آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ کے گھر کو آگ لگانے والے ہیں اور آپ پانی کے چکر میں اور آگ جو لگا رہے ہیں ان کو آپ معاف کر رہے ہیں، ان کو آپ بالکل فراموش کر رہے ہیں. یہ تو آپ اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں. نمبر 2، اس کے بعد آپ نظریہ پاکستان کی حقیقی جو معنویت ہے اس سے قوم کو آشنا کریں اور قوم کو اس کے لیے تیار کریں کہ آپ کا مستقبل کس کے اندر ہے. اور اقبال نہ پڑھائیں لوگوں کو، ایسے چھوٹا سا شاعر تھا. پھر کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے. اقبال مقدر کو کہتے ہیں. اقبال نہ پڑھانے کا مطلب اپنے مقدر کو تباہ کرنا ہے. اچھا، اس قوم کی اقبال مندی اقبال کے ساتھ. اور اقبال کو گالی دینا ٹی وی پہ بیٹھ کے، اس سے بندہ ذرا اس کا ٹوٹ ٹپا بھی تو بنتا ہے. غازی صاحب آپ دیکھ لیں کہ جو اپنی بنیاد کو منہدم کرے وہ گھر نہیں ہوتا، وہ قبر ہوتی ہے. جو اپنے بڑوں کو گالی دے وہ کون ہوتا ہے؟ غازی صاحب جو اپنے بڑوں کو گالی دے اس کو اپنے بڑوں کا ہوش ہی نہیں ہے. ڈی این اے کرانا اس کی چاہیے. اصل کیا ہے؟ جی نیکسٹ، اپنی آئیڈیالوجی کو غازی صاحب آپ جو ہے ڈیفائن کریں، اپنی نسل نو کو اس پہ لے کے آئیں. جب تک آپ اس پہ نہیں آتے غازی صاحب، مجھے میں عرض کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی وحدت کی اساس کیا ہے؟ بھئی پاکستان کے بعد بنے ہیں، کس بنیاد پہ بنے ہیں؟ رنگ، نسل، کس سوائے نظریہ کہ آپ کے پاس حرف اشتراک کیا ہے؟ وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہی تو علامہ کا ڈیبیٹ تھا ان لوگوں کے ساتھ جو یہ کہتے تھے کہ بھئی قومیں وطن سے بن سکتی ہیں. تو علامہ کی زندگی کا آخری ڈیبیٹ کیا تھا؟ اور قائد اعظم کی زندگی کا آخری ڈیبیٹ جس طرف عبداللہ گل نے اشارہ کیا، یہ قائد اعظم کی زندگی کی آخری پبلک سپیچ ہے. بالکل ایک آپ کو آئیڈیالوجی کی طرف لے کے آ رہے ہیں. اور علامہ کی زندگی کی آخری جو عوامی تحریر چھپی ہے وہ یہی ہے کہ بمصطفیٰ بے رساں خویش راکی تھی گھر بہو نہ رسیدی تمام بھولا آپ کا وطن حضور کے ساتھ ہے. می کشم ناکائے بے زمام را ساریاں راواں مدینے نو جان. جی غازی صاحب، وطن کی محبت کے والے سے پہلا تقاضا جو بنیادی ہمیں سمجھنا چاہیے وطن کا دفاع ہے. اور دفاع وطن کے والے سے ہم قرآن مجید سے اور جو دفاع وطن کرتے ہیں، جو محافظان پاکستان ہیں، ان کا بھی احترام کریں. بالکل. وطن کے دفاع کے والے سے اگر ہم قرآن مجید سے رہنمائی لیں تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے والے سے موجود ہے کہ ان کو لڑنے کی اجازت دی گئی وطن کے دفاع کے لیے. ان سے کہا گیا کہ وہ ملک جو تمہارا تھا، وطن تھا، جس پر لوگ قابض ہو چکے، ان کے خلاف لڑو. تم پر فرض کیا گیا ہے کہ ان کے خلاف لڑ کر ان سے اپنا وطن واپس لو. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے وہ کہا، حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وطن کی حفاظت کرتے ہیں راتوں کو، اللہ تعالیٰ ان کے درجات ہر لمحے بڑھاتا رہتا ہے. قبر میں سوالات سے ان لوگوں کو خلاصی دی گئی کہ ان سے قبر میں سوالات نہیں ہوں گے جو وطن کی، اسلام کی اور وطن کی سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس جنگ میں حصہ لیا، جس کے بارے میں روایت ہے کہ آپ تیر اٹھا کر دیتے تھے، وہ وطن کے دفاع کے لیے لڑی گئی تھی. اور بعد سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ جب ہم غزوات کو پڑھتے ہیں تو غزوات کے اس پس منظر کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ وطن کا دفاع بھی ہو رہا تھا اور وطن کے دفاع کے لیے بھی یہ جنگیں لڑی جا رہی تھی. اب اسی وطن کے دفاع کے والے سے کی غالباً ہے جی بالکل بات کر جی. اور پھر آپ یہ دیکھیے غازی صاحب، یہاں بنیادی بات کہ وطن کے دفاع کے مختلف طریقے ہیں. یہ کسی ایک کی ذمہ داری نہیں، بحیثیت پاکستانی اور ایک ملک میں رہنے کے یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے. اور وہ خود نبی علیہ السلام نے بیان کیا اس دفاع کا طریقہ کہ اگر کوئی غلط بات کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، سب سے پہلے اس کو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے اس کو روکو. زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں اس کو برا سمجھو. تو وطن کے دفاع کے یہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ المسلم و اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. ایک ملک میں رہنے والے آپس میں بھائی کا رشتہ بھی ہوتا ہے اور ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کے لیے وہی چیز پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو اس لیے یہ وطن کے جو تقاضا ہے وطن کی محبت کا، یہ دوسرا. پھر دوسری بات یہاں بنیادی وطن کی محبت کا ایک اور حدیث شریف کے اندر انداز بیان کیا گیا کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ سن ہجری کا آغاز کیسے کیا جائے، یہ جو سال ہے ہم کیسے شروع کریں، مختلف مشورے مختلف مشورے آئے کہ اس کیلنڈر کو جو ہجری سال ہے شمسی قمری، اس کو کیسے شروع کیا جائے گا. تو وہاں جو ایک مشورہ جس کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند کیا وہ تھا ہجرت کا واقعہ. وہ ہجرت کی بنیاد اب محدثین نے وہاں وضاحت کر دی اور حب الوطن کے تحت بھی اس روایت کو لائے کہ وہاں ترک وطن تھا. اور وطن چھوڑنا یہ کسی شخص کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر وطن کی محبت رکھی جاتی ہے. تو ترک وطن ہجرت کو سن ہجری کی بنیاد بنایا گیا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو پسند کیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آگے مکۃ المکرمہ تو آپ روتے تھے اور روتے ہوئے آپ یہ کہتے تھے کہ کاش وہ دن پھر آئے کہ میں مکۃ المکرمہ کے اندر رات بسر کروں، اظہر اور جلیل نامی خوشبودار گھاس کے اندر وقت گزاروں، شامہ اور طفیل کے جو مکۃ المکرمہ کے پہاڑ ہیں ان کو دیکھوں تو
پھر نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا یا اللہ ان کے دلوں میں مدینہ کی محبت بھی ڈال دے، اس طرح جس طرح پہلے مکہ کی محبت تھی اس سے دگنی محبت ان کے دلوں میں ڈال۔ اور صحابہ کرام کا مدینہ طیبہ آ کر جو بخار میں مبتلا ہو جانا، اس میں محدثین نے لکھا اس کی ایک وجہ اپنے وطن سے دوری تھی کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر آئے تھے۔ لیکن پھر وہ جو خاک شفا چہروں پہ اور بدنوں پہ ملی، اس سے شفا ملی۔ جی بالکل۔ تو آج کرونا وائرس کے لیے میرا یہ خیال ہے طالب علمانہ، اور یقین ہے میرا اس بات پہ کہ وہ خاک شفا جو ہے وہ آج پوری دنیا میں بھجوائی جائے، مسلمان ممالک میں، اور وہ اپنے بدنوں پہ مل لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کرونا وائرس جو ہے وہ قریب نہیں پھٹک سکتا۔ جی غازی صاحب، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جہاں سے شروع ہوا وہ لوگ بھی تو اسلام کی طرف گئے، انہوں نے بھی تو کہا کہ اپنے گھروں میں قرآن رکھو، اور وہ بھی مساجد کے اندر گئے قرآن تقسیم اور کر رہے ہیں۔ مسلمانوں سے کہا کہ تم دعا کرو۔ تو اسلام کے دامن میں تو ہر چیز موجود ہے، ہر چیز کی رہنمائی موجود ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں، تو یہ رجوع اللہ کا موقع ہے۔ عبداللہ گل، کیا کرنا چاہیے اور تم کیا کرو گے اور ہم کیا کریں گے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں تو اب بوڑھا ہو رہا ہوں لڑ لڑ کے لڑائی میں۔ چانکیہ کی پالیسی کو سمجھنا چاہیے ہے کہ چانکیہ کیا کہتا ہے۔ جو ہندوستان کی بات ہوئی، چانکیہ یہ کہتا ہے کہ جو آپ کا پڑوسی ہے وہ آپ کا دشمن ہے، اور جو پڑوسی کا پڑوسی ہے وہ آپ کا دوست ہے۔ اب آپ ہندوستان کو دیکھ لیں کہ ہمارے پڑوسی کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے اور ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، اور یہ سب کے ساتھ ایکولی اپلیکیبل ہے۔ دوسری بات اس کے اندر اقبال کی ہوئی۔ اقبال کو تو ہم نے جو ہے وہ بالکل اپنے ہر چیز سے نکال باہر کیا، کوہ دمن سے نکال دیا ہم نے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اقبال ایک فکرہ میں نے کہا تھا عبداللہ گل، ایک فکرہ میں نے کہا تھا گزشتہ حکومت میں، جنہوں نے اقبال کی چھٹی ختم کی ہے ان کی اپنی چھٹی ہو جائے گی، اور وہ ہو گئی پھر چھٹی۔ جی انشاءاللہ تعالی بالکل۔ اور اس کے اندر پھر اقبال کو آپ ایران میں دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے ایک تاجکستان کے سفیر تھے، وہ مجھے ملے کچھ عرصہ پہلے، اور انہوں نے اقبال کی جو ہے زبردست قسم کی جو ہے وہ پورے اشعار ان کو یاد تھے۔ تو میں نے کہا کہ امبیسڈر تمہیں تو سارا اقبال یاد ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ہمیں اقبال یاد ہے، تم نے بھول گئے ہو۔ یہ اتنا میرے لیے امبیرسمنٹ تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ابھی حالیہ جو کیا کرنا چاہیے، پہلے تو یہ ہے کہ جو ادارے پیمرا سمیت ان لوگوں کا جو ہے محاسبہ کرنا چاہیے جو اپنا ٹویٹ لکھتے ہیں، کیونکہ میرے اور آپ کے لیے آج تک اور رہے گا انشاءاللہ مرتے دم تک پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن وہ 2011 کی ٹویٹ میں وہ خاتون لکھتی ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ فوج ڈیش اور ملا۔ میں وہ ڈیش پہ نہیں جانا چاہتا، لوگ گوگل کر لیں، میں وہ الفاظ نہیں بول سکتا، اور ان کو ٹی وی پہ آنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو نظریہ پاکستان کو گالی دے رہے ہیں اور جو نیا دے رہے ہیں، ان کو آپ ٹی ویوں کے اوپر موقع دے رہے ہیں اور ان کو گلوریفائی کر رہے ہیں۔ There is no greater glory than to fight fearful odds for the honor of your country and the glory of God۔ ان کو کوئی ایک لفظ کوئی کہہ دینا ذرا سا سخت تو طوفان مچ گیا کہ اتنا بڑا جرم کر دیا، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرزہ سرائی اور لوگ بکواس کریں، ان کی طرف کوئی بات نہیں کرتا، وہاں چپ کر جاتے ہیں۔ وہاں یہ بے ایمان لوگ ہیں، تمام دنیا بے ضمیر اکٹھی ہو لوگ جاتی ہے، وہاں ان کے پتہ نہیں لوگ آ جاتے ہیں، ان کے وہ سفیر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اس کے لیے اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنا پڑے تو ہو جاتا ہے، لیکن آخر کار وہ اپنے لوگوں کو چھڑا کے لے جاتے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آپ نے اس سفر کے اوپر بھی غور کریں، اور اگلے کسی پروگرام میں اس پہ تفصیلاً گفتگو کریں کہ یہ اسلامیات سے دینیات کا سفر کیسے طے ہوا۔ اسلامیات تو اسلام پڑھاتی تھی، یہ دینیات تو دین ہے، اور دین کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ سورہ انفال، سورہ توبہ، سورہ محمد، وہ تمام جو کہ ہمیں ریزسٹنس کے اوپر جو ہے وہ کھڑا کرتے تھے، جو ہمارے اندر جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں آتش عشق میں کودنے کے لیے ہمیں تیار کرتے تھے۔ اور وہ عشق کیا تھا؟ وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عشق اللہ ہے، وہ عشق وطن ہے۔ اور کیا پاکستان اور اسلام ایک ہی تصویر کے دو رخ نہیں ہیں؟ کون کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ لا عبداللہ الہ آپ کا سے بہت شکریہ۔ مختلف ہے؟ میں تو بار بار بوڑھا ہو گیا یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان کی بقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت سے وابستہ ہے۔ جب تک پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لگتا رہے گا، یہ پاکستان کی حفاظت اور اللہ کی رحمتیں اس کو جو ہیں وہ اپنے جلوں میں رکھیں گی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ دونوں مہمانوں کا بھی شکریہ۔ ناظرین کرام،
کتاب الشفا سے نسخے کا جی وقت ہو گیا۔ صحت اور تندرستی کا عمل ہے جی، جو شخص کثرت کے ساتھ یا سلاموں کا ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے موت کے علاوہ ہر قسم کے مرض سے بچائے رکھے گا، کرونا وائرس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ رہیں گے۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کی دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اور وہی شخص کامیاب و کامران ہے۔ آج کے روزنامہ 92 میں جذبہ حب الوطنی اور اس کے تقاضے پر زبردست مضمون ہے۔ ناظرین کرام، روز میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اور آج میں حفیظ طائب صاحب کی وہ دعائیہ نعت جو ہے وہ اپنے سامعین کے ساتھ، اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ پڑھیں آج پورے درد دل سے۔ دے تبسم کی خیرات ماحول کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی۔ اور اے نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی۔ کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، ہم سے نہ کردہ کار امتی یا نبی۔ دشمن جاں ہوا میرا اپنا لہو، میرے اندر عدو میرے باہر عدو، ماجرائے تحیر ہے پرسیدنی، صورت حال ہے دیدنی یا نبی۔ روح ویران ہے آنکھ حیران ہے، ایک بحران تھا ایک بحران ہے، گلشنوں شہروں کریوں پہ ہے پرفشاں، ایک گمبھیر افسردگی یا نبی۔ اور سچ میرے دور میں جرم ہے عیب ہے، جھوٹ فن عظیم آج لا ریب ہے، ایک اعزاز ہے جہل و بے راہ روی، ایک آزار ہے آگہی یا نبی۔ اور رازداں اس جہاں میں بناؤں کسے، روح کے زخم جا کر دکھاؤں کسے، غیر کے سامنے کیوں تماشا بنوں، کیوں کروں دوستوں کو دکھی یا نبی۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زیست کے تپتے صحرا پہ شاہ عرب، زیست کے تپتے صحرا پہ شاہ عرب، تیرے اکرام کا ابر برسے کا کب ہری ہوگی شاخ تمنا میری، کب مٹے گی میری تشنگی یا نبی۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے، دیکھ لے تیرے طائب کی نغمہ گری، بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی۔ دے تبسم کی خیرات ماحول کو۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے رہنے والوں کو اور عالم اسلام کو یہ جو وبا آئی ہے اس سے محفوظ رکھے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے، گلی گلی کوچے کوچے کو بکو لگنا چاہیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔